ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ البقرہ، اس کی آیت نمبر 187 تک ہم پہنچے ہیں۔ ایک لمبی آیت تھی اور اس کا کافی حصہ ہم نے پڑھ لیا ہے، آخر میں تھوڑا سا حصہ باقی ہے، اور اس کے بعد پھر اگلی آیت 187۔ آج انشاءاللہ ان آیات کی پریزنٹیشن آپ کے سامنے رکھیں گے۔ حسب معمول پہلے آیت کو سمجھنے کے لیے چند باتیں اور اس کے بعد پھر گرامر کی تشریح پیش کی جائے گی۔ تو چلتے ہیں آیت مبارکہ کی پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو حصہ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى حُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ اپنی آیات واضح کرتا ہے، شاید کہ وہ نافرمانی سے بچیں گے، اور نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے ناروا طریقے سے مال کھاؤ، اور نہ حاکموں کے آگے ان مالوں کو اس لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ جانتے بوجھتے ہوئے ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ ناظرین اکرام، رمضان کی فرضیت اور روزے کی اہمیت بتلانے کے بعد آخر میں جو بات ہمارے سامنے آئی وہ یہ کہ جب تم معتکف ہو تو رمضان میں اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو، اور اس کے بعد اگلی بات جو آج کی آیات میں ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں مخصوص حدیں قائم کر دی ہیں۔ کچھ کام ہیں جو کسی حد تک کرنا جائز ہے، جن کی تفصیلات قرآن میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اور اللہ کے نبی نے پریکٹیکل کر کے دکھائے، وہ ساری کی ساری اللہ کی حدیں ہیں۔ جہاں تک چھوٹ ہے وہاں تک جانے کی اجازت ہے، لیکن اس سے آگے جانا منع ہے۔ جو ان حدوں کو پھلانگے گا وہی حد سے بڑھنے والا ہے، وہی گناہ گار ہو جائے گا۔ یہ موٹا سا اصول اللہ نے بتا دیا کہ اللہ نے حدیں مقرر کر دیں، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح اللہ اپنی آیات کو کھول کھول کر واضح کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ لوگ متقی بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ اور پھر فرمایا کہ ایک دوسرے کے مال جو ہیں ان کو ناروا طریقے سے مت کھاؤ، لوگوں کے مال آپس میں ظالمانہ طریقے سے نہ ہڑپ کر جاؤ، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ان مالوں کو اپنے حکماء کے آگے رشوت کے طور پر پیش کر کے دوسرے لوگوں کے مال ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ تو یہ ساری اللہ کی حدیں ہیں۔ اللہ بتا رہا ہے کہ کس طرح اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ اللہ کی بندگی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبادات کے طریقے بتائے، اس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، وہ ساری عبادات ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے معاملات بتائے، دنیا میں رہنے کے طریقے سے کس سلیقے سکھائے، معاشرے میں امن سکون قائم کرنے کے طریقے بتائے، اور ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جو طاقتور ہے وہ کمزور کے مال مت کھائے۔ بڑی واضح آیات ہیں اور بڑا واضح حکم ہے کہ ان مالوں کو اپنے حاکموں کے آگے رشوت کے طور پر پیش کر کے، تھوڑی سی رشوت دے کر غریب کا
بڑا مال کھا جاؤ، اس کی زمین پہ قبضہ کر لو، اور اس کے علاوہ رشوت دے کر دوسروں کو لوٹنا، دوسرے کے مالوں کو کھانا ناجائز طریقے سے، یہ ساری باتیں اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسا مت کرو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، عبادات کی حدیں ہیں، معاملات کی حدیں ہیں، اور یہ ساری حدیں جو پوری کرے گا، ان حدوں کے اندر رہے گا، تو وہ ایک مسلمان کی زندگی گزارے گا، اور جو ان حدوں کو پار کرے گا، ان کو توڑے گا، ان کی پرواہ نہ کرے گا، وہی فاسق ہے، فاجر ہے، ظالم ہے، کافر ہے، نافرمان ہے۔ تو یہ باتیں سمجھنے کی ہیں۔ آج دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے، ہمارا ملک پاکستان اسلامی جو ہے وہ نظریے پہ قائم ہوا، اور ایک اسلامی آئین کے تحت چلنے والا ملک، اس کے اندر کس قدر لوٹ مار ہوتی ہے، کس طرح لوگوں کے مال ناحق کھائے جاتے ہیں، اور صرف مال ہی نہیں، لوگوں کی عزتیں پامال ہوتی ہیں، لوگوں کا جو ہے وہ زندہ رہنا مشکل بنا دیا جاتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کیا ہمیں مسلمان ہوتے ہوئے یہی طرز عمل اختیار کرنا چاہیے؟ یقیناً نہیں، لیکن وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس جو امن کا معاشرہ ہے اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیسا ہوتا ہے، کیونکہ اسلامی قوانین نافذ نہیں ہیں۔ اسلامی قوانین نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ قانون کی کوئی قدر نہیں، کسی کی عزت کی کوئی قدر نہیں، کسی کے مال کی کوئی قدر نہیں، اور یہ عمومی بات ہمارے سامنے ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں۔ تو اس ساری باتوں کا نتیجہ یہی ہے کہ ہم جب اس حالت میں پہنچے ہیں تو یہاں تک پہنچنے میں کردار ہماری حکومتوں کا بھی ہے، ہمارے علماء کا بھی ہے، اور اس میں ہمارا اپنا ہاتھ بھی ہے۔ حکمرانوں کا جو ہے حال یا اس میں ہاتھ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اسلامی نظام کو رائج نہیں کیا۔ اسلام کے نام پہ پاکستان تو بنوایا، لیکن اس کو اسلامی نظام سے دور رکھا۔ علماء کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے بھی لوگوں کو اسلام کی صحیح تعلیم نہیں دی، اور ہمارا اپنا قصور یہ ہے کہ ہم نے بھی خود سے تعلیم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو یہ شعور دے کہ ہم خود اپنی آنکھوں سے قرآن پڑھیں، سیرت پڑھیں، اور دین اسلام کی جو زندگی ہے اس کو سمجھیں، تاکہ ہم دنیا میں سرخرو ہو جائیں، آخرت میں بھی اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں اور جنت میں چلے جائیں۔ ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے، جہاں پہ مال کی عزت اور کسی کی آبرو کی عزت ہو، اور بڑوں کی عزت ہو، چھوٹوں کی عزت ہو، اور مل جل کر سکون کے ساتھ رہیں، امن کے ساتھ رہیں۔ یہ ایک خواب ہے جو ابھی تو پورا ہوتا نظر نہیں آتا، لیکن کوشش تو ہونی چاہیے، دل میں تڑپ تو ہونی چاہیے۔ اب ہم ان آیات کی گرامر کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ اپنی آیات واضح کرتا ہے، شاید کہ وہ نافرمانی سے بچیں۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں، پس ان کے قریب نہ جاؤ۔ تلک اسم اشارہ بعید مؤنث کے لیے، حدود اللہ مرکب اضافی ہے، فا عاطفہ، لا تقربو فعل نہیں ہے، ہا ضمیر واحد مؤنث غائب کے لیے، فعل نہیں دیکھتے ہیں۔ لا تقربو مادہ قاف را با فتح، ماضی کا پہلا صیغہ قربا، مضارع کا پہلا صیغہ یقربو، فتح یفتح، قربا یقربو، یہ فعل نہیں ہے لا تقربو۔ اور باب فتح کے لیے واحد نہیں، یعنی ایک آدمی کو روکنے کا جو حکم ہے
لا تفتح، اور جمع کے لیے لا تفتحو۔ اسی طرح قربا، اس میں جب واحد کے لیے نہیں آئے گا لا تقرب، جمع کے لیے لا تقربو، لا تقربو، لا تفتحو کے وزن پہ ہے، تم سب قریب مت جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے اپنی آیات واضح کرتا ہے۔ کذالک مرکب جاری، کا حرف جارہ اور ذالک اسم اشارہ، یبین فعل ہے، اللہ فاعل ہے حالت رفع میں مرفوع حالت پیش کے ساتھ، آیاتی ہی یہ ہے مرکب اضافی، للناسی مرکب جاری، یبینو مادہ با یا نون، باب ہے سبہا، ماضی کا پہلا صیغہ سبہا کے وزن پہ بینا، مضارع یبینو، سبہا یسبہو، بینا یبینو، یبینو کدھر ہے؟ یسبہو کے وزن پہ، فعل مضارع واحد غائب مذکر کے لیے، وہ اللہ واضح کرتا ہے، کھول کر بیان کرتا ہے۔ لعلہم یتقون، شاید کہ وہ لوگ جن کو یہ قرآن دیا گیا، جن کو سنایا جاتا ہے، وہ ہو سکتا ہے ڈریں، متقی بن جائیں۔ لعل حروف ناصبہ میں سے ہے، اور ہم ضمیر جمع غائب، یتقون یہ فعل ہے، یتقون مادہ واو قاف یا، باب ہے مزید فی کا اختلافہ، ماضی کا پہلا صیغہ اختلافہ کے وزن پہ اتقا، مادہ میں واو اور یا دونوں حروف علت میں سے ہیں تو تعلیل کا عمل ہوا اتقا، اور مضارع کا پہلا صیغہ یتقی، اختلفا یختلفو، اتقا یتقی، یتقون یختلفون کے وزن پہ ہے، فعل مضارع جمع غائب مذکر کے لیے، وہ سب ڈرتے ہیں، لعلہم یتقون شاید کہ وہ نافرمانی سے بچ جائیں، شاید کہ وہ ڈرنے والے ہو جائیں، شاید کہ وہ متقی بن جائیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال کھاؤ ناروا طریقے سے، اور نہ حاکموں کے آگے ان مالوں کو اس لیے پیش کرو تاکہ تم ناحق کھاؤ۔ وَلَا تَأْكُلُوا اور نہ کھاؤ، واو عطفہ، لا تَأْكُلُوا یہ فعل نہیں ہے، لا تَأْكُلُوا مادہ حمزہ کاف لام، باب نصرہ، ماضی کا پہلا صیغہ اکلا، مضارع کا پہلا صیغہ یاکلو، نصرہ ینصرو، اکلا یاکلو، یہ فعل نہیں ہے لا تاکلو، تو واحد کے لیے نصرہ میں نہیں ہے لا تنصر، جمع کے لیے لا تنصرو، اور اکلا میں واحد کے لیے لا تاکل اور جمع کے لیے لا تاکلونا، لا تنصرونا کے وزن پہ ہے، تم سب مت کھاؤ۔ اموالکم بینکم آپس میں ایک دوسرے کے مال، اموالا مفعول بہی ہے، کم ضمیر جمع حاضر مذکر کے لیے، بینکم مرکب اضافی، بالباطلی باطل طریقے سے، یہ بھی مرکب جاری، بی اور باطلی مل کر مرکب جاری بنا، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَىٰ حُكَّامِ اور حکام کو بطور رشوت مال پیش مت کرو تاکہ تم کھاؤ، واو عطفہ، تدلو فعل معطوف، یہ جیسے لا تاکلو تھا اسی طرح لا تدلو ہے، بہا مرکب جاری اور الی الحکام مرکب جاری، لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون، تم اپنا مال حاکموں کو رشوت کے طور پر نہ دو کہ تمہیں دوسروں کا مال کا کوئی حصہ ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے، اور یہ سب کچھ تم جانتے ہوئے کرو، یعنی تمہیں پتہ ہے کہ یہ حرام ہے۔ لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم تاکہ تم کھاؤ لوگوں کے مال میں سے کچھ حصہ ناجائز طریقے سے، لی لام کئی ہے اور یہ ناسبت المضارع ہے، آگے تاکلو یہ فعل منصوب ہوا، مضارع منصوب، تاکلونا تھا نون گرا لام کئی کی وجہ سے،
آگے فریقن مفعول بھی ہے تاکلو کا، یعنی کچھ حصہ تم کھا لو. من اموال مرکب جاری ہے، اموال الناس سے مرکب اضافی ہے، بالاسم پھر آگے مرکب جاری ہے. وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو، اس میں واو عاطفہ ہے، انتم ضمیر مبتدا اور تعلمون فعل خبر کے طور پر آیا. مبتدا اور خبر. فعل کو دیکھتے ہیں. تعلمون مادہ عین لام میم باب سامیہ، ماضی کا پہلا صیغہ عالیمہ، مضارع یعلمو، سمیع یسمع علیمہ یعلمو. تعلمون کدھر ہے؟ تسمعون کے وزن پہ، فعل مضارع جمع حاضر مذکر، تم سب جانتے ہو یا جانو گے. الحمدللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 188 تک ہم نے پڑھا ہے. اب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں قرآن و حدیث سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما. اور آخر میں ہم اللہ کے حضور اس دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. جزاکم اللہ خیراً.